نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سلامتی عطا فرمائے۔ آج میں آپ حضرات کے لیے بہت پیارا سا عمل لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جو سورۃ الفاتحہ کا عمل ہے۔ ایک تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو سورہ فاتحہ کے بارے میں اور اس کی برکتوں کے بارے میں اپنی کتاب دلیل العارفین میں روشنی ڈالی ہے، میں وہ مضمون خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سنانے والا ہوں، اور آخر میں سورہ فاتحہ کا ایک عمل پیش کرنے والا ہوں جو اپنی دولت میں ترقی کے لیے تجارت میں ترقی کے لیے، مال میں ترقی کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا، مال میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں اضافہ ہوگا، کاروبار بڑھتی ہی چلے جائے گی، اور آسان عمل ہے۔ اور کیوں نہ ہم قرآنی عمل کریں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو دیتا بھی ہے اور اس میں برکتوں کو بھی نزول کرتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اگر اللہ دیتا ہے اس میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ سے مانگنے کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے، اور اللہ سے مانگنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ عبادت ہے، اور عبادت میں قرآن کا پڑھنا افضل عبادت ہے۔ تو قرآنی عملیات میں سورہ فاتحہ کے بارے میں ہر کوئی جانتے ہیں، میں سورہ فاتحہ ہی کا عمل بتلانے والا ہوں۔ ایک آپ کے دولت میں اضافے کے لیے، مال میں اضافے کے لیے، اور دوسرا خواجہ غریب نواز نے جو سورہ فاتحہ پر روشنی ڈالی ہے وہ اختصار کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں۔ خواجہ غریب نواز صاحب اپنے کتاب دلیل العارفین میں لکھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کو بتلایا کہ ایک دن جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سورہ تم پر ایسی اتاری ہے کہ اگر تورات میں ہوتی تو بنی اسرائیل میں سے کوئی یہودی نہ ہوتا، اگر زبور میں ہوتی تو کوئی داؤد علیہ السلام کی امت پر نہ ترسا ہوتا، اگر انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر نہ ترسا ہوتا۔ یہ سورہ قرآن مجید میں اس لیے نازل کی گئی کہ اس کی برکت سے تمہاری امت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سربلند ہو۔ اس سورہ کی عظمت یہ ہے کہ اگر ساری زمینوں کے دریاؤں کا پانی روشنائی بن جائے اور ساری زمینوں کے پیڑوں کے قلم بنائے جائے، تب بھی سورہ بقرہ کی خاصیتیں اور برکتیں نہیں لکھی جا سکتی۔ یہ تو ان کے فضائل ہیں، ان کے عمل جو دولت حاصل کرنے کے لیے ہے، ذکر کا ذکر بھی ہے، عبادت کا عبادت بھی ہے، دعا کا دعا بھی ہے۔ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اور اتنی جامع دعا ہے کہ انسان اپنے الفاظ میں نہیں مانگ سکتا۔ تو دعا کا دعا بھی ہو گیا، اور سورہ فاتحہ کے جو فضائل و برکات ہیں پڑھنے کی وجہ سے وہ بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ تو یقین کے ساتھ کریں، اگر کوئی آدمی دولت کی ترقی چاہے تو 121 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد پڑھے، مگر جس وقت صراط الذین انعمت علیہم پر پہنچے تو وہاں تھوڑی دیر رک کر کے اپنی دولت کے لیے وہ دعا کرے، دولت کی ترقی کے لیے دعا کرے، پھر وہاں سے کنٹینیو کرے۔ 121 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس عمل کی تعداد آپ کم از کم 40 دن کا ایک چلہ کریں، یا آپ پوری زندگی رکھ لیں، وہ کرنے والوں کے اوپر ہے۔ یا تو ایک چلہ کریں، یا تو آپ پوری زندگی اس عمل کو کریں، یا جب جب آپ کو پریشانی لاحق ہو آپ تب اس عمل کو کرتے رہیں۔
تو انشاءاللہ آپ کی دولت کبھی نہیں گھٹے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ دن بدن آپ کے دولت کو بڑھاتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے آپ کو اور بھی کیسے کیسے انعامات سے نوازیں گے. وہ عمل کرنے والوں کی نوعیت کیسی ہوتی ہے، اللہ پر کیا توکل ہے، اللہ پر یقین کتنا ہے، کتنا پاورفل طریقے سے کرتا ہے، وہ اس کے اوپر. لیکن عمل سے پہلے پاکی صفائی کا لحاظ کریں، خوشبو لگائیں، اور عمل کرتے وقت قبلہ رخ ہو، باوضو ہو. ان چیزوں کے خیال کرتے ہوئے آپ اس عمل کو کریں. انشاءاللہ کامیابی یقینی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور آگے بھی اپنے دوستوں کو شیئر کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.